یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا شعور پیدا کر لے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کسی اور نے نہیں دی مجھے میرے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس شعور اور نیت کے ساتھ انسان کیا کرے گا؟ جب کھائے گا پیے گا تو اس کو اجر ملے گا، یعنی وہ عبادت بن جائے گی۔ عادت تو آئی، ضرورت تو آئی، لیکن وہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر نعمت جب کرتا ہے، انعام اور احسان کرتا ہے، تو اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اتار کے انعام کیا ہے اور پانی اتار کر انعام کیا ہے، تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی انسان ان نعمتوں سے ایک حد میں رہ کر، شرعی ضابطے میں رہ کر اسے استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو ہم یہ شعور پیدا کریں کہ ہم جو کھا رہے ہوں پی رہے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں ایک ضابطے میں رہ کر۔ تو اس طرح سے اگر انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عادت اور ضرورت عبادت بن جاتی ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو بہت اہم ہے، جو نیت کرنی چاہیے ہمیشہ، واقعی معنوں میں عادت جو ہے، ضرورت جو ہے عبادت بن جاتی ہے، وہ یہ کہ میں کھا رہا اور پی رہا اس لیے ہوں تاکہ میرے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو اور میں اللہ کی اطاعت میں اسے لگا سکوں، مددگار ثابت ہو میرے لیے۔ یہ کھانا پینا میرے لیے اللہ کی اطاعت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، دیگر اور نیکیوں میں، جو نیکیاں قوت طلب ہے، جس میں طاقت لگتی ہے، جس میں جد و جہد ہے، کوشش ہے، اگر میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو صحت نہیں اچھی رہے گی، اور صحت اچھی نہیں رہے گی تو میں کیسے عبادت کروں گا؟ میں کیسے نماز پڑھ سکوں گا؟ میں کیسے تلاوت کر سکوں گا؟ میں کہیں کسی کی مدد کیسے کر سکوں گا؟ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کی اطاعت پر مدد ہوگی، اس لیے میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ کھانا پینا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اس کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تسحروا، تم سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ کھا لیں گے تو آپ کو قوت پیدا ہوگی اور روزہ رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ نہیں تو انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ لے گا تو غرض میں پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ توڑنے کی اس کو نوبت آ جائے، تو وہ عبادت صحیح طریقے سے کر نہیں سکے گا، اپنے آپ کو مشقت میں اور اپنے آپ کو پریشانی اور نقصان میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ چار باتیں اگر انسان کھانے پینے میں خیال رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا کھانا پینا عبادت بن جائے گا، عبادت بن جائے۔ تو پہلی چیز اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ کلو واشربو، اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ دوسری چیز اپنے آپ کو نقصان اور ضرر سے بچانے کے لیے۔ نمبر 3 کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا اثر بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے۔ اور چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ کھانا پینا اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت صحیح طریقے سے کر سکے، اس میں مدد مل سکے۔ تو یہ عبادت کا شعور پیدا ہو جائے تو کھانا پینا بھی عبادت کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے عبادت کا ایک معنی بیان کیا کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان عبادت کرتا ہے، یعنی جس کا حکم دیا گیا، نماز روزہ، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔ عبادت کا ایک اور معنی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق ہمیں اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔